حضرت زینب علیہ السلام کربلا میں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ 2 محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پر وارد ہوا۔ حکم امام علیہ السلام سے خیمے نصب ہونے لگے تو جناب زینب علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ امام علیہ السلام جب حضرت زینب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو عرض کرنے لگی، برادر، یہ وادی بہت وحشتناک، دردناک اور ہولناک ہے۔ جس وقت سے ہم یہاں اترے ہیں میرے دل پر وحشت کا بوجھ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بہن، بابا کے زمانے میں جب میں، بابا اور بھائی حسن صفین جا رہے تھے اور اسی زمین سے ہمارا گزر ہوا تو ہم یہاں اتر گئے اور آرام کرنا چاہا۔ بابا کا سر بھائی حسن کی گود میں تھا۔ آپ علیہ السلام تھوڑی دیر سوئے، میں بابا کے سرانے بیٹھا تھا کہ اچانک بابا نیند سے بیدار ہوئے اور سخت گریہ کرنے لگے۔ بھائی نے اس قدر شدید گریے کی وجہ پوچھی تو بابا نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا اس وادی میں خون کا دریا ہے اور میرا بیٹا حسین اس خونی دریا میں غوطے کھا رہا ہے اور انہی غوطوں کے دوران استغاثہ بھی کر رہا ہے اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا ہے۔ پھر بابا نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابا عبداللہ، اس ہولناک واقعے کے وقت تمہاری کیا حالت ہوگی اور کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا، میں صبر کروں گا اور اللہ کی رضا پر راضی رہوں گا۔ کربلا پہنچنے کے بعد سے عصر عاشور تک جتنی تکالیف اور مشکلات حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے انصار نے برداشت کیں، ان سب تکالیف کو حضرت زینب اور اہل حرم کی خواتین اور بچوں نے بھی سہا۔ یہاں تک کہ روز عاشور جناب زینب خیمے کے در پر بھائی کو صبح سے انصار اور عزیزوں کی لاشیں لاتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ اپنے جگر پاروں اون و محمد کی لاشوں پر گریہ کیا، بھائی حسن کی یادگار قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھا، نانا کی شبی اور اپنی گود کے پالے علی اکبر کے سینے میں برچی کی انی سے چھلنی کلیجہ دیکھا، اپنی امید اور آس عباس علمدار کو شانے کٹائے نہر القمہ کے کنارے سوتے دیکھا۔ بھائی کے تمام انصار کی شہادت کے بعد 6 ماہ کے ننھے پھول علی اصغر کے نازک گلے پر ہرملہ ملعون کا تیرے سے شعبہ لگتے اور بچے کو باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہوتے دیکھا۔ پھر عصر عاشور قیامت کا وہ منظر بھی زینب نے دیکھا کہ جب حسین کی صدائے حل من ناصر میدان کربلا میں گونجی، نانا کا کلمہ پڑھنے والوں نے اس استغاثے کا جواب تیروں، تلواروں اور برچھیوں کے وار سے دیا۔ بالآخر اس مظلوم بہن نے وہ تلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر شمر ملعون کا کند خنجر سے زہرا کے لال کو پس گردن سے ذبح کرتے دیکھا۔ زینب کی نگاہوں میں تاریکی چھا گئی، زمین کربلا پر زلزلہ اور آندھی آنے لگی۔ صدائے ہاتف بلند ہوئی کہ الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ اتنے میں زینب دلگیر نے نو کی نیزہ پر بھائی کے سر مبارک کو بلند ہوتے دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دشمن اتنا جری ہو گیا کہ خیام اہل بیت پر حملہ کیا، خیموں کو لوٹ کر آگ لگا دی گئی، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں اور زینب جلتے خیموں سے بچوں کو بچاتی رہیں۔ جب تمام خیمے جل چکے تو بیمار بھتیجے اور وقت کے امام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگیں، بیٹا سجاد، یہ آخری خیمہ بچا ہے، خیموں میں بیٹھ کر جل جائیں یا باہر نکلیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی اماں، جان بچائیں اور خیمے سے باہر نکلیں۔ بھائی، بیٹوں، بھتیجوں اور بنی ہاشم کے جوانوں کے لاشیں خاک و خون میں غلطاں گنج شہیدہ میں پڑے تھے، اور اب زینب کو حسین بھی بننا ہے اور عباس و اکبر بن کر اہل حرم کی حفاظت و نگہداشت بھی کرنا ہے۔